یہ آپ بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، پورا شعر ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کسی شعر میں جب میں اپنے آستانے سے چلتا ہوں نا، تقریب ہے میرا شوق، خیر دینا ہے میرے باہو کا شوق، تو مجھے حکمت کا ہے سرکار باہو میں کہ میرے شعر کے دوران تم صرف اعلان کر دینا فیض میں بھیجوں گا شفا ہو دے۔ جتنے بیمار بیٹھے درد ہے، تکلیف ہے، اپنے جسم کے اس حصے کو اس طرح ہاتھ لگا لیں جہاں تکلیف ہے، ہاتھ لگا لیں، درد والی جگہ پہ گھر بھی ٹیلیفون کر دیں، موبائل پر ہی کہہ دیں درد ہے، یہاں سے وہاں پہنچے گا پھر کلام پاؤ سنے اے تن علی بھی تن رب سچے دا حجرا بچ پا فقیرہ جابیو نہ کر ملت خاک خضر دی تیرے اندر آپ حیاتی شوق کا دیوا آیا ہے، شوق کا دیوا تو بال اندھیرے، یعنی یہ نشانی کی جا رہی ہے ہمارے اندر اندھیرا ہے، نفسانی خواہشات کے اندھیرے میں تم پھنسے ہوئے ہو، چراغ محبت رسول جلاؤ اور چراغ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلانے کے لیے جو تیل ڈالنا پڑے گا، جو ایندھن جلانا پڑے گا، اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب فرماتے ہیں شوق کا دیوا تو بال اندھیرے تینوں ملسی مست، مست کیا ہوتی ہے؟ یہ پنجابی کا لفظ ہے، مست کہتے ہیں اچھی خصلت کو۔ جب ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتا دوں، کچھ عادتیں ایسی ہیں بندہ اپنا لینا وہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، عبادت ہوتی رہتی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے آتے ہوئے مسجد میں بیٹھتے ہی یہ کہہ دیا ہو نوائی تو سنت الاعتکاف، میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو اب سانس بھی لوگے تو عبادت ہو۔ بسم اللہ کہہ کر پانی پیا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا، بسم اللہ پڑھ کر کام کیا، اب کام تو ہونا ہی ہونا ہے، پانی تو آپ نے پینا ہی پینا ہے، کھانا تو آپ نے کھانا ہی ہے، کھانا بھی عبادت ہے، پینا بھی عبادت بن جائے۔ اور اگر کپڑے پہننے کا سلیقہ بھی آ جائے، جوتے پہننے کا طریقہ بھی آ جائے، اور پھر بڑے چھوٹے کی قمیض بھی آ جائے، میں نے کہا اچھی عادتیں، کچھ عادتیں اتنی اچھی ہیں کہ وہ اپنا لو نا تو عادت بھی ہوگی، عبادت بھی ہوگی۔ اگر مجھے ایک بات بتائیے، جب آپ کو غصہ آتا ہے اپنے ہی بیٹے کو کہتے ہو بڑے آرام دہ کیا کہہ رہے ہو؟ عادت ہے کوئی، آپ جب کسی کو کہتے ہیں الو کے بیٹے، آپ کیا بیٹھے؟ اور غصے میں اگر آپ کو عادت ہو درود پڑھ دیں، گالی دینے کی بجائے، گالی بھی عادت ہے، درود بھی عادت ہے۔ اور جب میں آ رہا تھا تو یہاں درود پاک کی بات کر رہے تھے، اور ابھی آپ کو جو پیپر ملے ہیں، ہمارے ایک نوجوان ہے جس دن سے بس ایک لمحے کے لیے میں نے کہا تم نے تحریک درود چھیڑنی ہے یہاں ایسے راستے میں، آج اس نوجوان نے اپنے جیسے نوجوانوں کے دلوں کو درود کی طرف مائل کر دیا۔ اچھی عادتیں عبادت ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بات بتاؤں، مدینے والے کی تو ہر ادا ہی عبادت ہے۔ نبی ہاتھ اٹھا دے تو عبادت، نبی نگاہیں جھکا دے تو عادت، نبی لب
ہلا دے تو عادت، نبی مسکرا دے تو عادت۔ اور اگر یہ آپ نے آپ اختیار کر لیں، اگر آپ کی نظر ہی جھکی رہتی ہے تو آپ کو دائیں بائیں کیسے پتا چلے گا؟ کوئی آپ کی بہن بیٹی ایک تو گھر میں بیٹھی ہے نا، اور ایک بازار سے گزر رہی ہے، کسی گاڑی پہ سفر کر رہی ہے، کاش تم کملی والے کے کلمہ پڑھنے والے نہ ہوتے اگر تمہاری آنکھ کی مہر کسی اپنی مسلمان بہن پر پڑ رہی ہے۔ اور میں ایک آخری کلام کرنا چاہتا ہوں۔ آمینہ کی لال کی بارگاہ ہے، قیدی پیش کیے جا رہے ہیں، ان قیدیوں میں ایک جوان سال لڑکی بھی ہے، سر سے ننگی ہے۔ جب میرے نبی کی نگاہ اس پر پڑی، کملی والے آقا تڑپ گئے، فرمایا اپنی مزمل کی چادر کندھے سے اتاری اور فرمایا بیٹی کے سر پہ دے دو۔ آج کیا گیا اور آقا یہ تو کافر ہے، یہ تو عیسائی ہے، یہ تو اسلام دشمن ہے، یہ تو قیدی ہے، یہ تو مسلمانوں سے لڑتے ہوئے گرفتار ہوئی ہے۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا نہیں، اور بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر ہو جا مسلمان۔ آج میرا ایک سوال ہے، سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جو ہماری بیٹیاں جاتی ہیں، ان کے بارے میں میرے اور آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہاں ماحول کیا ہے؟ میں نے دربار سخی سلطان باہو پر مسجد حسین بنائی ہے 20 ایکڑ میں۔ اس کے شہر میں انگلش میڈیم اسکول سسٹم اس لیے بنا دیا ہے کہ اگر غریب کا بچہ فیس نہ دے کر ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اس کی حسرت نہ رہے، میرے نبی کا نام لیوا اپنے غریب بیٹے کو لے آئے میرے پاس، میں اسے ڈاکٹر بھی بنا دوں، قرآن کا حافظ بھی بنا دوں۔ حاضرین، اب بتائیے ایک یتیم بچہ ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، سگا چچا ہے، زمینوں پہ قبضہ کر دیا ہے، ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اگر سوچ لیا وہ پہلے مر جاتے، تمہارے بچے یتیم ہو جاتے، تمہاری زمینوں پر کوئی قبضہ کر لیتا، تمہارے بچے ڈر کر کے ٹکڑے مانگ رہے ہوتے، کچھ خدا کا خوف۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا بیٹی بیٹی، بس اتنی بات کہنی تھی، اللہ نے اس بچی کو ایمان کا روپ دے دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دشمن بن کر آئی تھی، لیکن جب تک آپ کو دیکھا نہیں، اسلام کی سوچ مجھے نہیں آئی، لیکن میں اکیلے مسلمان نہیں ہونا چاہتا، میں حافظ بھائی کی بیٹی ہوں، قبیلہ طے کے سردار کی بیٹی ہوں، اکیلی نہیں کلمہ پڑھوں گی، سارے قبیلے کو آپ کا نوکر بنا دوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا، اور جب وہ لڑکی اپنے گاؤں پہنچی، اپنے قبیلے میں پہنچی، جشن کی کیفیت تھی، رات کو بھائی سے ملاقات ہوئی، ادبی میں بات ہوئی، اس نے پوچھا کچھ بتاؤ تو صحیح، سبحان اللہ، کیا دیر کر آئی اسلام کے بارے میں، تمہارا انالیسس ہے کیا؟ اس نے کہا سنیے پھر، میری ملت کے نوجوانوں، میری بات کو دل میں جگہ دو۔ اس نے کہا اپنے بھائی کو، بھائی جان تم میرے باپ کے بیٹے
حافظ نہیں ہو سکتا، لیکن سنو، آج میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں، میں اپنے بھائی پر اتنا اعتماد نہیں کر سکتی جتنا محمد کا کلمہ پڑھنے والوں پر اعتماد۔ میں اسی تلاش میں کبھی کسی ملک میں پہنچتا ہوں، کبھی کسی شہر میں جاتا ہوں، کبھی کسی علاقے میں جاتا ہوں، میری ایک ہی تلاش ہے، کوئی موقع مجھے مل جائے کملی والے کے پیار، میں اسے آمنہ کے لال کی محبت میں پرو دوں، ہار بنا کر گلے کی زینت بناؤں اور قیامت کے دن کہوں یا رسول اللہ، یہ میری نجات کے لیے کافی ہے کہ میں نے آپ کی امتی کو بھٹکنے سے بچایا۔ یہ آپ ہی کا بیٹا ہے، اس میں اور وہ بچے جو آپ کے پاس ہیں ان میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے میرے پاس موضوعات کا ایک سمندر ہے، لیکن آج جو ابتدا کر رہے ہیں آج ہی ختم نہیں کر دینا، آج تو ہم ایک سفر کا آغاز کر رہے ہیں، آج تو ایک منزل کا تعین کر رہے ہیں، اور منزل کیا ہے؟ کملی والا، اور کملی والے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اب سنیے، آپ بھی کلام سنیے، نبی رحمت اور فخر کیجیے اس بات پر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی بڑے خوش نصیب ہو، تمہارے اور میرے ایمان کا معیار 1400 سال پہلے آمنہ کے لال نے بیان فرمایا ہے، تو آج میں آپ سے تقاضا کر رہا ہوں، کہاں بھولے پھر رہے ہو؟ سیدہ راجہ بصریہ نے کفن چور سے کہا، جب اس نے کفن اتارنا چاہا نا، آپ قبر میں کھڑی ہو گئی، فرمایا تو جنتی ہو کر جنمیوں والے کام کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں تو زندگی میں یہی کام کیا ہے، تو میں جنتی کیسے ہو گیا؟ فرمایا میرے رب نے مجھ سے بات کری، رابعہ جو میرے جنازے میں آ جائے گا اس کو جنت دے دو۔ فرمایا تجھے جنت مل چکی ہے، اب جہنمیوں والے کام چھوڑ۔ اگر تقریروں سے قوم سمجھ سکتی نا تو بس ایک بھی بندہ آپ کو پروگرام ملتا ہے۔ تقریر جذبات کو ابھارنے کا نام ہے، تقریر کے ساتھ ہمیں تدبیر کی ضرورت ہے۔ دیکھیں دین کی شروعات شریعت، طریقہ، معرفت اور حقیقت، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور بقا فی اللہ۔ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، وہ رات کیوں نہ آ جائے زندگی میں کملی والے کو خود پر اور آپ پر پیار آ جائے۔ کیا ہماری حیثیت اور کیا ہماری حقیقت ہے؟ لیکن اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں آپ، کیا سلطان نور الدین زنگی کی خواب پہ کملی والے نہیں آئے؟
کیا یہ نہیں فرمایا؟ زنگی تو سو ہے، عاشق بھی کہلاتا ہے، درود بھی بھیجتا ہے، تو سو رہا ہے میرا دشمن، مجھے تکلیف دے رہا ہے، ان دشمنوں کے چہرے دکھا دیے. پھر عاشق ہو تو زنگی جیسا ہو. زنگی اٹھا، 3 مرتبہ خواب دیکھا، پھر اٹھ گیا، سویا نہیں، کہا اس وقت سوؤں گا، اس وقت کھاؤں گا، اس وقت پیوں گا. شام سے نکلا، مہینوں کا سفر دنوں میں طے کیا، گھوڑے کی پیٹھ سے اس وقت اترا جب مدینہ آ گیا، اور مدینے آ کر نبی کے دشمنوں کو نیست و نابود کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے کملی والے نے اپنی غلامی کے لیے قبول کر دیا. اور درود پڑھتے پڑھتے اب جو بات میں کرنے لگا ہوں، کچھ عادتیں باتیں ہو جاتی ہیں. ایسی عادت درود پڑھتے پڑھتے سو جانے کی عادت، درود پڑھتے پڑھتے اگر ہر شام مدینے والے کے نام ہو جائے. 24 گھنٹے آپ کے پاس، میں 24 گھنٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں شام کے 20-25 منٹوں کی بات کر رہا ہوں، جب اندھیرے پہن رہے ہوں، جب شیاطین جنات آپ کے گھروں پر حملہ آور ہو رہے ہوں. ایسے وقت میں تمہارے گھر میں چھوٹے بڑے مرد عورتیں بوڑھے نوجوان تصور گنبد خضرا میں گھومو. یہ فلیکس لگی کتنی اچھی لگ رہی ہے، اور جب یہی گنبد آپ کے دل میں تصور بن کے آ جائے اور آپ کا دل اس گنبد کی مانند ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سنیے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا یہ بھی نبی کا کرم. اللہ فرماتا ہے یہ بھی نبی کا کرم ہے. نبی کو ہم نے اتنا بااختیار کر دیا ہے، اور نبی ہوتا ہی اتنا بااختیار ہے، جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے اپنا قرب عطا کر. حضرات عادت بنائیے، شام پڑے تو آپ کے گھر میں درود و سلام شروع ہو جائے. میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، اپنی والدہ والدہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتا ہوں. مجھے یاد نہیں پڑتا بچپن سے لے کر ان کے آخری سانس تک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے کوئی کھانا تیار کیا ہو اس پر ختم نہ پڑا ہو. آج لوگوں کو ختم کی سمجھ نہیں آ رہی، اور اگر آپ غور فرمائیں تو پورے ختم میں ماں کانا یہ آیت جو ہے ختم نبوت پر ہے نا، تو ختم کی جان یہی ہے، ہماری تو خودی میں ختم نبوت ہے. لیکن نہ تعلیم دیتا ہے کوئی، نہ تربیت دیتا ہے. اب موجودہ حضرات کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. دنیا جانتی ہے کہ فلاں شخص کا جنم. خدا کے بندوں، سیاست میں پڑے بغیر، سیاست میں الجھے بغیر ہم نے اپنی گاڑی خود چلاتی ہے. ہم نے سیاست سے ہٹ کر عبادت کی نیت کرنی ہے، نبی سے پیار کی نیت کرنی ہے، رسول اللہ کے وقار کی نیت کرنی ہے. زندہ رہے تو بھی نبی کے، موت آ جائے تو بھی نبی. یہ میرے برطانیہ کے ساتھ گواہ ہے. تقبیر ٹی وی میں گھر گھر میں ایک ہوتی ہے نا مسجد میں تو آنا پڑتا ہے. تو جب آپ کے گھر میں ہی مسجد آ جائے، اب موقع نہیں ہے. انگلینڈ میں ٹی وی چلانے کے لیے ہر مہینے 50,000 کروڑ خرچ کرنا پڑتا ہے، جو پاکستان کا تقریباً
کتنا بنتا ہے؟ 70 لاکھ. ہم ہر مہینے 70 لاکھ لگاتے ہیں نبی کے لوگ جاتے ہیں. بے شمار مرزائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ قادیانیت کتنی بڑی گندگی اور غلاظت ہے. حضرات الحمدللہ 23 ادارے یوکے میں کام کر رہے ہیں. افریقہ کے ملک تنزانیہ کے اندر ان 3 سالوں میں وہاں کے غریب مسلمانوں کے لیے 100 کے قریب مساجد، ڈیپ سولر سسٹم، واٹر سسٹم ان کے حوالے کیے ہیں کہ تمہاری نسلیں عیسائی نہ ہو جائے، تمہاری نسلیں مرزائی نہ ہو جائے. ہم تمہارے لیے در در پر بھیک مانگیں گے لیکن تمہیں اسلام سے کٹنے نہیں دیں گے. حضرات میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہی طریقہ ہے اور یہ بھی کوئی کم طریقہ نہیں ہے. اگر آپ کے گھر میں ہر روز درود پاک کی محفل ہو رہی ہے، اب جو معصوم بچے شیر کھا رہے ہیں، مائیں ان کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور درود کی لوریاں بھی سنا رہی ہیں. یہ درود و سلام کی لوریوں میں جب بچہ پروان پائے گا یہ دودھ خون بنے گا یا اس کے رسول بنے گا؟ لیکن یہ لمحے گزر کرتے آگے اسکول کالج یونیورسٹی آ جاتی ہے، وہاں ہر قسم کے دہشت گرد ہوتے اور کئی مدارس، اور ان مدارس کی نشاندہی یہ ہے جن مدارس میں یا رسول اللہ کہنے والا کوئی نہیں وہ دہشت گرد. حضرات ہمیں ان محافل کے ساتھ ساتھ اور یہ تحریک درود کو آگے بڑھانے کا طریقہ یہ ہے، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آج یہ عہد کر کے جائیں آپ اپنے گھر سے تحریک درود کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو بتاؤں، میں آج آپ کی محفل کے لیے تقریباً 5 کروڑ درود لایا ہوں، کیونکہ میرے پاس پچھلے محرم شریف میں 86 ارب درود جمع. اب آپ جب ہر روز اپنے گھر میں محفل درود کریں گے، 5-7 لوگ اگر بیٹھ کر پڑھیں گے آدھے گھنٹے میں 2-3 ہزار تو ہو جائے گا. اور اگر وہ روز ہی آپ جمع کرواتے رہیں مسجد حسین کے، مرکز حسین کے اس درود پاک کے اس مقام پر جہاں پہلے ہی کروڑوں نہیں اربوں درود موجود ہے، جیسے قطرہ دریا میں گرے، دریا سمندر میں گرے، جب تک پانی دریا میں ہے وہ دریا سندھ ہے، لیکن جب پانی سمندر میں چلا جائے گا اب سندھ کوئی نہیں کہے گا، اب اس کو بحیرہ عرب کہا جائے گا. اسی طرح یہ سمندر تو چھوٹے ہیں پر کملی والے دیش کا سمندر بڑا ہی گہرا ہے. وہ آج آپ نے پہلی عادت جو اختیار کرنی ہے وہ ہے محفل کی، اور محفل کا جو حسین ترین طریقہ ہے اس کے 3 حوالے ہیں، اس کے 3 لیول ہیں. ایک یہ کہ آپ درود بھیجیں اور فرشتے اٹھا کر نبی کی بارگاہ میں پہنچائیں. دوسرا لیول، اب میں بس نہیں کر سکتا، میں آپ سے یہ بھی کہوں گا بس کر دوں کیونکہ اب بس نہیں ہو سکتی، اب بس ہوگا کچھ نہ کچھ. اچھا پہلے ذرا چیک کرتے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا اپنے جسم کے اس حصے کو ہاتھ لگائیں جہاں درد کیا تکلیف ہے. اب آپ چیک کریں اس حصے کو جہاں جہاں تکلیف تھی
बीमारी के असरात थे उनको हिला कर देखें और ईमानदारी के साथ जिनके दर्द खत्म हो चुके हैं, जिनको सुकून आ चुका है, खुदा हाथ खड़ा कर दें। इतने तो नजर ही नहीं आएगी, इतना करेंगे तो फिर नजर आएगा। सुभान अल्लाह। इतना करें, अब पीछे मुड़कर देखें, दाएं बाएं देखें। डॉक्टर एक वक्त में एक मरीज को देखता है, लेकिन ये बाबू सरकार है, ये औलियाए कामिलीन है, ये शादी शहीद है, ये पीरे शाहगाजी हैं। इनको एक एक को देखने की जरूरत नहीं है, ये एक ही दफा देखते हैं तो सारों को देख। मेरे दोस्तों, महफिल और उनकी महफिल के लिए आलिम होना जरूरी नहीं है, आशिक होना जरूरी है। पढ़ना शुरू कर तो आशिक बन जाओगे, आशिक बन जाओगे तो फिर दिल करेगा यार जिन पर जरूर भेजो तो उनके बारे में पता तो लगाओ वो जात क्या है, उनका मिशन क्या है। महफिल पहला मरहला है। दूसरा मरहला यह है कि आपको मौका नहीं मिला कुरान सीखने का, पढ़ा होगा, सीखा नहीं। अब मेरा ख्याल है मैं आपको अर्ज करूंगा, यहाँ भी मदारस मौजूद है, तदरीस के निज़ाम मौजूद है, मशक्क़त पूरा में हमारे अक्सर आए हुए हैं और भी कई इदारे लगे होंगे, लेकिन एक इदारा मैंने आपके लिए बनाया है छोटा सा, मीरपुर में, न्यू गुजरात में। इस दफा FA के इम्तिहानात में, BA के इम्तिहानात में, दर्स निज़ामी के इम्तिहानात में हमारी बच्चियों ने यूनिवर्सिटी में भी और बोर्ड में भी टॉप पोजीशनें हासिल की है और दुनिया को बताया है कुरान पढ़ने से बंदे का इल्मी लेवल कम नहीं होता, बढ़ जाता है। अब एक है बच्चों का बढ़ाना, अब अगला काम हम करने जा रहे हैं जिसमें दरबार का सुल्तान महू का बच्चे हुसैन बताएंगे और वो कामयाब हमारा तरीका है। और यहाँ जितने मैट्रिक पास बच्चे बैठे, अगर आप किसी वजह से फीसें नहीं दे सकते, आप मेरे पास आ जाए, हॉस्टल दूंगा, FA कराऊंगा, BS ऑनर कराऊंगा और उस वक्त तक MPhil की डिग्री भी शुरू हो जाएगी। फिर आपको किसी MLA के पास नहीं भेजूंगा, आपको मदीने वाले का नौकर बनाकर अदरून मुल्क या बैरून मुल्क इश्क़ मुस्तफा के सबर में रवाना करता। अब यहाँ से इससे काफी दूर है, लोग महसूस करते हैं इतनी दूर बच्चों को कैसे भेजें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक साथी के दिल में प्यार पैदा हुआ कि बिल्कुल यात्रा पुल जो है ना, यात्रा पुल से नई पुल जो बनी उससे आप डिम्बर रोड पर आए ना, बिल्कुल एक फरलांग के फासले पर सामने पेट्रोल पंप है, दूसरी तरफ कई सौ कनाल पड़ी है, किसी काम की नहीं थी, मेरे भाव की निगाह पर कल इंशाअल्लाह 4 बजे ओपनिंग कर रहे हैं। वहाँ मस्जिद हुसैन का आगाज कर रहे हैं। मस्जिद हुसैन के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इंग्लिश मीडियम स्कूल सिस्टम डी यूनाइटेड, उसमें डी यूनाइटेड कॉलेज, हमारे पास GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो पाकिस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में चौथे नंबर पर है, उसकी एप्लीकेशन मौजूद है। इंशाअल्लाह ये प्रोजेक्ट जो ही मुकम्मल होगा, अल अज़हर की और मलेशिया की इस्लामिक यूनिवर्सिटी की हमारे पास एप्लीकेशन आ जाएगी। हमारे बच्चे यहाँ से निकलेंगे, अफ्रीका तक, यूरोप तक, पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और इस्लाम का नाम बुलंद करेंगे। क्योंकि जाहिल आदमी क्या कर सकता है, एक पढ़ा लिखा आदमी ही लोगों को बता सकता है इस्लाम की हकीकत क्या है, इस्लाम की रूह क्या है। मेरी आपसे गुजारिश ये है, फौरी तौर पर आपके करीब अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल सिस्टम है जिसमें